براہ راست لیے چلیں گے آپ کو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی اور منسٹری میں اس ٹائپ کا کوئی ارینجمنٹ ہے. تو یہ جو فارن آفس کو یونیک کہا جاتا ہے ہر لحاظ سے، یہ ایک اس میں بھی یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے، اور یہ وہ ہتھیار ہے جو کہ آپ کی مکمل جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں مدد کرتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. یہ ہم بات کریں 14 صدیاں پہلے کی، 1400 سال پہلے. اس وقت تو اس طرح کی فیسلٹیز اور یہ ایئر ٹریول اور یہ ساری سہولیات نہیں تھیں، تو جو لوگ سفر کرتے تھے وہ ظاہر ہے کہ بہت مشکل سفر ہوتا تھا. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو میں اس حوالے سے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا سفر آسان نہیں ہوتا. ہم سب تعلیم کے سفر سے گزرے ہوئے ہیں. اس کو تو دل کرتا ہے کہ کب یہ اسکول بند ہو تو تاکہ چھٹیاں منائیں، گھر میں پھر آزادی ہو. تو لیکن کئی لوگوں کو اور بھی مشکلات آتی ہیں. ایک تو لیجر جس کا میں نے کہا، یا ہالیڈیز یا اس طرح. لیکن کچھ لوگوں کو، کچھ فیملیز کو جو مالی، سماجی یا کوئی اس طرح کی مشکلات آتی ہیں، تو یہ وہ ادارہ ہے اس طرح کا جو اگر زیادہ پروموٹ ہو ملک میں اور ساری منسٹریز اس کو پیٹرن کو فالو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ اپنی منسٹری کے حوالے سے وہاں کے پوری جو فیملی ہونی چاہیے ان کو آپ کی طرح لک آفٹر کر سکتے ہیں. ہمارا آبویسلی یہ فرض ہے کہ ہم تعلیم کے فروغ کے لیے جتنی کوشش کر سکیں کریں. ہمارے بجٹ میں تعلیم اور صحت کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن یہ حکومت کوشش کرتی ہے اور کی ہے. اس بجٹ میں لاسٹ ایئر میں فائنانس منسٹر تھا 4تھی دفعہ، تو کوشش کی تھی کہ جتنا میکسیمم تعلیم اور ہیلتھ کے لیے پرووائڈ کر سکے. یہ فیوچر انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو پھر ملک کو ڈویڈنڈ دیتی ہے، آپ کے خاندان کو، آپ کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو بھی لانگ ٹرم میں، کیونکہ یو آر دی فیوچر آف دس کنٹری. یہ جو بچے ہیں یہ کل کی لیڈرشپ ہے پاکستان کی انشاءاللہ. تو آئی وش کہ زیادہ تنظیمیں اس طرح کے کام کریں، اور میں آپ کا خصوصی پفا کا بہت زیادہ مشکور ہوں. ہول ہارٹیڈلی میں آئی کمپلیمنٹ یو. میرے سے آپ کو بہت مبارک بھی ہو. اتنا نوبل کام جو بہن نے، مسز سائرس صاحبہ نے ایکسپلین کیا، لیکن تقریر بند کر دی. شاید ان کو پتہ ہے کہ میں لمبی تقریر کیا کرتا ہوں، لیکن آج میں چھوٹی کروں گا. میری آگے بھی بہت میٹنگز ہیں اور میں سائرس صاحب کو آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا. تو میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ دل سے بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ پلیٹ فارم جو مہیا کیا ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ ماسٹرز کے لیے، ایم فل کے لیے، ایم بی بی ایس کے طلباء کے لیے نہ صرف انعامات بلکہ اسکالرشپ بھی آپ مہیا کرتے ہیں. تو بلیو می، یہ صرف ایک سماجی خدمت نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے. اور اس کا صلہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی آپ کو ملے گا. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانیت جو ہے وہ اس کی جو یعنی خدمت ہے، وہ بہت ہی بڑی عبادت ہے. تو میں اس کا بہت بلیور ہوں. مجھے جو تفصیل دی گئی اس کے حوالے سے تو نہ صرف آپ اپنے اس ایسوسیشن کے اندر اور ان سے جو ملک اور ان سے جو ایسوسیٹڈ فیملیز لوگ ہیں، اس کے علاوہ آپ اور بھی